کالی گلی حصہ اول اجنبی نوٹ یہ قصہ ہے ایک چھوٹے سے گاؤں گندھارا کا جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی سرحد پر واقع تھا۔ یہاں سورج جلد غروب ہو جاتا تھا اور لوگ اندھیرا ہونے سے پہلے ہی گھروں میں بند ہو جاتے تھے۔ گاؤں میں ایک گلی تھی جسے کالی گلی کہا جاتا تھا۔ یہ گلی دن میں بھی دھندلی اور سنسان رہتی جیسے سورج کی روشنی بھی اس سے ڈرتی ہو۔ ایک رات سلیم نامی نوجوان جو شہر سے گاؤں آیا تھا اپنی خالہ کے گھر جا رہا تھا۔ خالہ کا گھر کالی گلی کے آخری کونے پر تھا۔ ماں نے 1000 بار منع کیا تھا مگر سلیم ضدی تھا۔ کہتا تھا میں نہیں ڈرتا کسی چیز سے، یہ سب بے وقوفوں کی باتیں ہیں۔ جیسے ہی وہ گلی میں داخل ہوا میں ٹھنڈک بڑھ گئی۔ اچانک ایک چھوٹا سا نوٹ اس کے قدموں میں آ گرا۔ نوٹ پر لکھا تھا واپس مڑ جا، آخری موقع ہے۔ سلیم نے ہنستے ہوئے نوٹ کو پھاڑ دیا اور آگے بڑھا۔ حصہ دوم سایہ جو حرکت نہ کرے۔ چند قدم چلنے کے بعد اسے لگا جیسے کوئی پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ وہ پلٹا، کچھ نہیں تھا مگر سامنے دیوار پر ایک سایہ تھا۔ سایہ انسان جیسا مگر وہ ساکن تھا۔ سلیم ہنسا، یہ میری ہی پرچھائی ہے۔ پاگلوں جیسی باتیں نہ سوچ۔ مگر جیسے ہی وہ آگے بڑھا سایہ ویسے ہی کھڑا رہا، نہ ہلا نہ چلا۔ اب سلیم کو ڈر لگنے لگا۔ وہ تیز تیز چلنے لگا۔ اچانک ایک آواز آئی، تو نے نوٹ نظر انداز کیوں کیا؟ سلیم نے موڑ کر دیکھا، دیوار پر سایہ اب 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ ایک سایہ دیوار پر، دوسرا اس کے سامنے زمین پر، اور زمین والا سایہ آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ حصہ سوم کالک سلیم چیخا اور بھاگنے لگا لیکن گلی جیسے لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جتنا دوڑتا گلی ختم نہ ہوتی۔ ہر طرف اندھیرا پھیل گیا۔ اچانک اس کے پاؤں کسی چیز سے ٹکرائے، وہ زمین پر گرا۔ زمین گیلی تھی؟ نہیں، وہ پانی نہیں تھا، یہ کالک تھی، سیاہ گاڑی اور زندہ۔ کالک نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیا، اس کے چہرے پر چڑھنے لگی۔ سلیم نے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز جیسے گلے میں ہی دم توڑ گئی۔ کالک اس کے اندر گھسنے لگی۔ آخری چیز جو سلیم نے دیکھی وہ وہی نوٹ تھا، اب دیوار پر خون سے لکھا تھا۔ وہ اگلا سایہ بن چکا ہے۔ اختتام، گلی کا نیا سایہ۔ صبح جب لوگ گلی سے گزرے انہیں دیوار پر ایک نیا سایہ نظر آیا، بالکل انسان جیسا، مگر گلی میں کوئی نہ تھا۔ اب جو بھی کالی گلی میں داخل ہوتا وہ نوٹ ضرور دیکھتا، اور جو نوٹ کو نظر انداز کرتا